جمی نوع انسان کو بتایا گیا کنتم امواتن کہ اے لوگو تم سب اصل میں مردہ تھے، اور کنتم امواتن کہہ کر انسان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ اے انسان تو دائمی نہیں ہے، تو عدم سے وجود میں آیا ہے، اور وہ ہستی جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو، ہمیشہ سے وجود میں ہو، وہ رب ذوالجلال کی ہستی ہے۔ تو تم حالت عدم میں تھے، اس کو موت کے ساتھ تعبیر کیا۔ ائمہ تفسیر کے ہاں اس کے اور معانی، مطالب اور تفسیرات بھی ہیں، مگر میں قلت وقت میں صرف اس ایک معنی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ انسان جب حالت عدم میں تھا تو اس کو جسمانی اعتبار سے حالت عدم میں تو اس کو موت کہا، اور جب انسان جسمانی معدومیت میں تھا، جسمانی اعتبار سے حالت عدم میں تھا جب انسان، تو وہ عدم بھی اس کا عدم ظاہری تھا، عدم معنوی نہ تھا، چونکہ قرآن مجید دوسرے مقام پر فرماتا ہے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ارشاد فرمایا کہ اے انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے، انسان پر ایک زمانہ اور ایک دور ایسا بھی گزر چکا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وہ کون سا زمانہ انسان پر گزرا ہے؟ لم يكن شيئا مذكورا، کہ وہ انسان اس دور میں شیء مذکور نہ تھا، یعنی ایسی شے نہ تھا کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں تین حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جب فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کہ وہ زمانہ جب انسان مذکور نہ تھا، تو وہ دور بھی انسان پر ہی گزرا ہے، کیونکہ فرمایا علی الانسان، وہ دور انسان پر گزرا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان اس دور میں مذکور نہ تھا پر موجود تھا، اور بہت لوگ دنیا میں ہیں جو موجود ہیں، روئے زمین پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، مگر مذکور نہیں، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا، اس لیے وہ مذکور نہیں ہوئے کہ وہ ذاکر نہیں بنے۔ اگر وہ اللہ کے ذاکر ہو جاتے تو اللہ انہیں اپنے ذکر کے انعام اور صلہ کے طور پہ مذکور کر دیتا، اور جب اللہ کسی کو مذکور کرتا ہے تو اس کائنات خلق کا کوئی فرد اس کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ جو لوگ اللہ کے ذاکر ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں اپنے انعام میں مذکور بناتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور صلہ کیا دیا ذکر کثیر کا؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہر عمل صالح کا ایک اجر ہے، کوئی عمل صالح خالی از اجر نہیں، ہر عمل صالح کا ایک اجر ہے، اور اجر معین ہے، کبھی اپنی ماہیت میں، کبھی کیفیت میں، کبھی عدد میں، کبھی مقدار میں، الغرض کئی اعتبارات سے اس کا اجر متعین ہوتا ہے۔ مگر اللہ کا ذکر ایک ایسا عمل صالح ہے کہ اس کا ذکر جو اللہ نے متعین کیا وہ یہ کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کروں گا۔ اب جو لطف کی بات یہ ہے کہ بندے کا ذکر کرنا یہ عمل ہے، اور اللہ بندے کا ذکر کرے یہ اس کی جزا ہے۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں، یہ دار العمل ہے۔ دار الجزا موت کے بعد شروع ہوتی، دار الجزا آخرت ہے۔
اب وہ بندہ جو دار العمل میں جس نے ساری زندگی اللہ کے ذکر میں بسر کر دی اور کبھی ذکر منقطع نہ کیا، اس کی زبان پر بھی ذکر رہا، اس کے جسم کے ایک ایک عضو بھی ذاکر رہا، اس کا قلب بھی ذاکر رہا، اس کی روح بھی ذاکر رہی، اس کا سر بھی ذاکر رہا، اس کا لطیفہ خفی بھی ذاکر رہا، اخفا بھی ذاکر رہا، باطن بھی ذاکر رہا، باطن الباطن بھی ذاکر رہا، اس کا نفس بھی ذاکر رہا، اس کا جوہر عقل بھی ذاکر رہا، جو سر تا پا عمر بھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا اور اس نے اپنی بساط بھر ذکر کی حد کر دی، تو جب اس کو اللہ کی طرف سے جزا آئے گی تو بندے نے عمل کیا اپنی بساط کے مطابق، رب جزا دیتا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ بندے نے ساری زندگی، جس بندے نے وہ خاص سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی شیخ الکل ہو، خاص سلطان الہند حضور خواجہ اجمیر ہو، ہماری گردنوں اور سروں پر جن کے تخت ہیں، وہ حضور خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر ہو، خواہ وہ حضور سلطان الاولیاء پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا وجود اس خطہ ارضی کے لیے خود چشمہ ولایت و معرفت تھا، جن کی رہنمائی کے لیے علامہ اقبال جیسے شخص بھی خط لکھ کر استفسار کرتے اور رہنمائی طلب کرتے وحدت الوجود پر اور شیخ اکبر کی تعلیمات پر، اور اپنے مغالطوں کو دور کرتے اور اپنی لا علمی اور بے خبری کا ازالہ کرتے۔ وہ لوگ جنہوں نے عمر ساری ذکر میں لگا دی، ان کی وفات ہو گئی، دار العمل ختم ہو گیا، عمل بھی منقطع ہو گیا، اب دار الجزا میں گئے تو جزا شروع ہو گئی۔ جس بندے نے رب کا جتنا ذکر اور رب کی جتنی یاد تازہ کی، نہ صرف خود کی، لاکھوں مردہ دلوں کو رب کی یاد سے زندہ کر دیا۔ جس نے دنیا میں وہ انقلاب روحانی بپا کیا، جب وہ دار الجزا میں پہنچے تو جب رب کے جزا کا وقت آیا، بندے کا عمل، جب اس کی روح قفس سے عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا عمل منقطع ہو گیا اور رب کی جزا شروع ہوئی۔ بندے کا عمل ختم ہو گیا، رب کی جزا اب شروع ہو کر اس وقت تک رہے گی جب تک وقت ہے، اور اس زمان تک رہے گی جب تک زمان ہے۔ اب ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے ولی کا ذکر، اس کا عرس، اس کی یاد، دلوں سے اس کی محبت، اس کے تذکرے، اس سے نسبت، اس سے تعلق، اس سے ربط، اگر کوئی اس کو توڑنا چاہے تو نادانو یہ نہ سمجھو کہ کسی انسان کی کوشش سے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، نہیں، اب انہیں لوگوں کے دلوں میں خدا نے زندہ کر رکھا ہے۔ ان کا ذکر وہی مٹا سکتا ہے جس کی قدرت خدا سے بڑھ جائے گی، جس کی قدرت معاذ اللہ خدا سے بڑھ جائے گی، وہ ان کا ذکر مٹا دے گا، چونکہ ان کے ذکر کو زندہ رکھنے والا اب رب ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کنتم امواتم، تم سب معدوم تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ جب زندہ کیا تو رحم مادر میں جب نطفے کے ساتھ بعد ازاں زندگی کا آغاز ہوتا ہے، بچہ وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو یہ پہلی زندگی ہو گئی۔ کنتم امواتن، عدمیت، یہ اس کی پہلی موت ہو گئی۔ اس مقام پر دو موتوں کا ذکر ہے، موت ہو گئی، پھر ہم نے زندہ کیا، پھر وہ زندہ، اب ہم اس وقت اس زندگی کے حال میں ہیں، زندگی چل رہی ہے، پھر آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ موت جب آ جاتی ہے، جب موت آ جا، جس کا منظر آپ نے دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے ہیں، جب موت آ گئی دوسری، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوا تو دو موتیں مکمل ہو گئیں۔ کنتم امواتن میں پہلی موت تھی بشکل عدم، ثم یمیتکم میں دوسری موت آ گئی بشکل وفات۔ موتیں دو ہو گئیں، حیات اب تک ایک تھی، فاحیاکم، اب اس موت کے بعد پھر رب نے فرمایا جیسے پہلی موت کے بعد فاحیاکم زندگی تھی، اسی طرح قاعدہ قرآن کا یہ ہے کہ جب دوسری موت آئی اس کے بعد پھر زندگی ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا اور موت کے بعد تم انہیں قبر میں دفن کر کے چلے آؤ گے۔
ایک عام اندھا شخص یہ سمجھے گا کہ موت اس کا خاتمہ بن گئی، مگر رب کائنات نے فرمایا ثم یحییکم، اس موت کے بعد تم زیر زمین دفن کر دو گے، رب ان کو پھر زندہ کر دے گا، رب ان کو پھر زندہ کر لے گا۔ سو وہ قبر والے جن کو رب کے ذکر نے زندہ کر دیا، جن کو رب کی محبت، معرفت اور تعلق نے زندہ کر دیا، وہ قبروں میں ہو کر بھی زندہ ہیں، اور جو رب کے ذکر کے فیض سے محروم رہے وہ زمین پر چلتے پھرتے ہو کر بھی مردہ ہیں۔ بہت لوگ جسمانی حیات کے باوجود مردہ ہیں، اور بہت لوگ قبروں میں جا کر ظاہری وفات کے بعد بھی زندہ ہیں۔ ثم یحییکم، پھر زندہ کر دے گا۔ اب بعض لوگوں کو یہ خیال مغالطہ گزرتا ہے تفسیر کے باب میں، وہ سمجھتے ہیں اس سے مراد ہے جو قیامت کے دن جی اٹھیں گے، اس سے مراد ہے قیامت کے دن بعث بعد الموت، وہ زندگی ہے۔ یہ مغالطہ غلط ہے، انہوں نے قرآن کی نص کو نہیں سمجھا۔ قرآن پھر اس کے بعد بعث کا ذکر کرتا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس کے بعد تم پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو پتا چلا کہ قیامت کا دن کا اٹھنا یہ 5واں مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ قبر کا ہے۔ بعد از جنازہ و تدفین قیامت تک اللہ کے ذاکر، شاکر اور عارف بندے خدا کے ولی وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور ان کی زندگی کی علامت یہ وہ لوگ ہیں جو دمادم ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو رب نے جب کہا فاذکرونی اذکرکم، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تو جن کا ذکر رب کرتا ہے، اور رب کا ذکر کرنا اس روئے زمین پر قیامت تک ان کے ذکر کی دھوم مچی رہتی ہے، یہ رب کا ذکر ہے۔ عرش پر الگ کرتا ہے، فرش پہ الگ کرواتا ہے، اور یہ ذکر تب ہوتا ہے کہ رب ان سے محبت فرماتا ہے، محبت کے بغیر ذکر نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، 2 محبتوں کا ذکر ہے، اللہ کا بندے سے محبت کرنا اور بندے کا اللہ سے محبت کرنا۔ تو وہ بندے جن کا اللہ سے رشتہ محبت قائم ہو جائے وہ صرف محب ہی نہیں رہتے، وہ محبوب بھی ہو جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اب وقت قلیل ہے، میں عبارت میں نہیں جانا چاہتا۔ ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جائے تو قرآن نے کہا تھا ان کو لاؤں گا اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا۔ آپ یہ ترتیب قرآنی دیکھیے، نہیں فرمایا یحبونہ ویحبہم، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یوں نہیں فرمایا۔ ترتیب یہ فرمائی کہ پہلے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کی محبت کے فیض سے وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب اس کی تائید اور تفسیر حدیث سے متفق علیہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت فرما لے اسے محبوب کر لیتا ہے، تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبرائیل انی احبہ فلانا یا فاحببتہ فلانا، مجھے فلاں سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کو اور کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ مخلوق کو ہوتا ہے، اللہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ سب کچھ مخلوق کو ہوتا ہے، اللہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ بس ایک کچھ ہے جو ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بعضوں سے محبت ہو جاتی ہے، اسے اور کچھ نہیں ہوتا، پر بعض بندوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو گویا اولیاء سے محبت کرنا سنت الہی ہے، وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا مگر 2 کاموں میں شریک بناتا ہے، 2 کاموں میں شریک، اور شریک بناتا ہے 2 کاموں میں، پر پھر بھی شرک نہیں ہوتا۔ ایک تاجدار کائنات پر درود پڑھنے کے وقت کل ملائکہ کو اپنا شریک بنا لیتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، واو مشرکہ آئی ہے للتشریک، اللہ اور اس کے فرشتے مشارکت کے ساتھ نبی پر درود پڑھتے ہیں۔
تو بندوں نے عرض کیا باری تعالیٰ تو نے حضور پر درود میں فرشتوں کو تو اپنے ساتھ شریک کر لیا، ہم کیوں رہ گئے؟ فرمایا تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، تم دونوں شریک ہو جاؤ، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ ایک حضور کے درود و سلام میں مخلوق کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے، یہ اشتراک ہوتا ہے، شرک نہیں کرتا۔ اور ایک ولیوں سے محبت کرنے میں مخلوق کو اپنے ساتھ اشتراک کراتا ہے، شرک نہیں کرتا۔ رب بڑا سخی ہے اور کوئی ولی کنجوس نہیں ہو سکتا۔ ایک علامت سمجھ لیں، کہنے کو بڑی باتیں، مگر جس شخص کو کنجوس دیکھو، خدا کی عزت کی قسم، عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہو، ساری رات قیام کرتا ہو، نوافل پڑھتا ہو، صائم الدہر ہو، روزے رکھتا ہو، ختم قرآن روزانہ کرتا ہو، جتنی عبادات چاہے وہ کرتا ہو، اس کا مقابلہ کوئی نہ ہو، مگر دیکھو بخیل و کنجوس ہے، وہ خدا کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا کہ میرے محبوب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری امت میں 70,000 لوگ ایسے پیدا کر دوں گا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا فزد، اور فوی روایت فاستزدتہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے زیادتی مانگی کہ مولا یہ تھوڑا ہے، زیادہ کر۔ تو میں 3 دن عرض کرتا رہا اور زیادہ کر۔ اللہ رب العزت نے جب میں نے پہلے دن کیا تو زیادہ کر دیا، فرمایا میرے محبوب ان 70,000 آدمیوں میں ہر ہزار ایسا ہوگا کہ اپنے ساتھ 70,000 بغیر حساب و کتاب کو شفاعت کر کے لے جائے گا۔ جب یہ اللہ نے یہ وعدہ کر دیا فاستزدتہ، اور عرض کیا مولا تعالیٰ وزد، یہ بھی تھوڑا ہے اور بڑھا، یہ تو 1000 اگر 70,000 کو لے جائے تو میری امت کے ایک ولی کے حصے میں 70 آدمی آئے نا، تو یہ تھوڑا ہے اور کر۔ 3 دن میں لجاجت کرتا رہا، التجا کرتا رہا، میرا رب لاڈ میں میری التجا سنتا رہا۔ 3 دن گزرے، آج وعدہ مکمل ہوا، میرے رب نے کہا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 70 أَلْفًا، میرے محبوب جا ان میں سے ہر ایک ولی کو یہ شان دیتا ہوں کہ قیامت کے دن خود تو جائے گا ہی، ایک ایک ولی ان میں سے ایسا ہوگا کہ بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔